ہر دور کے اندر اولیاء اللہ، اولیاء کرام موجود ہوتے ہیں، انہی کی برکات سے، انہی کی توجہات سے اللہ رب العزت اس دنیا کا نظام چلاتا ہے۔ نظام خدا بندی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اس دنیا میں جو اللہ رب العزت اپنی معرفت کی بارش پڑھاتا ہے، رحمت کا نزول کرتا ہے، معرفت کا نزول کرتا ہے، وہ اپنے ان نیک بندوں کی برکات سے کرتا ہے جنہیں ابدال کہا گیا، اقطاب کہا گیا، غوث کہا گیا، قطب کہا گیا، اہل اللہ کہا گیا۔ اے میرے عزیزو، اللہ رب العزت وہ نور ہے کہ جس کو دیکھا جا نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت کو اگر پہچاننا ہے، اللہ رب العزت تک اگر پہنچنا ہے، تو اہل دل اہل حال سے اپنا تعلق جوڑنا پڑے گا، اللہ والوں سے اپنا تعلق جوڑنا پڑے گا۔ اللہ رب العزت ان کی توجہات سے، ان کی برکت سے اس کو مقام عطا فرما دیتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے دربار تک رسائی حاصل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جب مرید محنت کر کے آگے بڑھتا ہے، اسباق طے کرتا ہے، سبق طے کرتا ہے، جس طرح سے کہ ایک بچہ مدرسے کے اندر گیا، اس کی شروعات ہے تو اس کو پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ رٹواتے ہیں۔ الف با تو وہ گھر میں پڑھ لیتا ہے، الف با تا سا، لیکن گھر میں اعوذ باللہ اور بسم اللہ کی مشق نہیں ہوتی، تو قاری صاحب، حافظ صاحب پہلے اس کو اعوذ باللہ بسم اللہ کی مشق کراتے ہیں۔ حالانکہ اس کے لیے تھوڑا بھاری ہوتا ہے، لیکن جب سامنے والا پڑھاتا ہے تو اس کی زبان پہ وارد ہو جاتا ہے، چاہے وہ تتلی کی زبان سے پڑھے لیکن وہ پڑھنے لگتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ راہ تصوف کا معاملہ ہے کہ جب شیخ اپنے مرید کو کوئی سبق دیتا ہے تو ان سبق میں سب سے پہلے ہمارے نقشبند سلسلے کے اندر مراقبہ ہے۔ مراقبہ شروعات میں انسان کو بڑا بھاری لگتا ہے، بھاری گزرتا ہے، بیٹھا نہیں جاتا، گردن جھکا کے بیٹھتا ہے تو درد ہونے لگتا ہے، پیر پھٹنے کو ہو جاتے ہیں، لیکن ہوتا کچھ نہیں کیونکہ وہ بیٹھا نہیں ہے، اس لیے اس کو یہ محسوس ہو رہا ہے۔ جب انسان مراقبہ کرنے لگتا ہے، بیٹھنے لگتا ہے، تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ خود اس کا دل نہیں کرتا اٹھنے کے لیے، پھر اس کو لذت محسوس ہونی شروع ہو جاتی ہے، پھر اس کو اللہ رب العزت کی محبت دل کے اندر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ کتاب کے اندر پڑھا گیا کہ جب تک تم اللہ والوں سے اپنا رشتہ نہیں جوڑو گے، اللہ والوں سے محبت نہیں کرو گے، تب تک اللہ رب العزت کی محبت آنا بہت مشکل ہے۔ انسان نیک بن جاتا ہے، نمازی بن جاتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کے دربار تک رسائی جو حاصل ہوتی ہے وہ اللہ والوں کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ انسان نمازی بھی ہے، حاجی بھی ہے، پرہیزگاری بھی ہے، اور ان کے ساتھ اگر وہ کسی صاحب نسبت سے جڑا ہوا ہے، صاحب دل سے جڑا ہوا ہے، اہل دل سے جڑا ہوا ہے، پھر یہ نماز اس کی اور اعلیٰ ہو جاتی ہے، یہ حج اس کا اور اعلیٰ ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنا تعلق اللہ والے سے جوڑا ہے، اس نے اپنا رشتہ اپنے اللہ سے قائم کیا ہے، اور اللہ تک پہنچنے کے لیے اس نے ایک اہل دل اہل حال سے اپنا تعلق کیا۔ اس لیے بتایا کہ خانقاہوں سے ایمان جو ہے وہ سجتا ہے، نکھرتا ہے، نکھار آتی ہے۔ انسان مدرسے میں گیا، علم حاصل کر لیا، کتابیں پڑھی، قرآن حفظ کر لیا، عالم بن گیا، مفتی بن گیا، علم حاصل کیا، بہت بڑی دولت ہے، میرے عزیز تو وہ نکھرا نہیں ہے، اس میں نکھار پیدا نہیں ہوا۔
میں آپ کو اکابرین کی زندگیاں اٹھا کر بتاتا ہوں۔ بڑے بڑے ہمارے جتنے اکابرین گزرے سب مفتی اور مولوی گزرے، شیخ الحدیث، شیخ التفسیر گزرے، لیکن انہوں نے اپنے علم تک اپنے آپ کو محدود نہیں رکھا۔ انہوں نے علم سے اللہ رب العزت کے بندوں سے جو اللہ کے چاہنے والے تھے انہوں نے ان سے تعلق پیدا کیا اور پھر اپنے علم کو نکھارا۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں تو اب بنا ہوں مولوی، پہلے مولوی نہیں تھا۔ پھر وہ مولائے روم بن گئے۔ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آنے سے ان کے علم میں نکھار پیدا ہوا، ان کے عمل میں نکھار پیدا ہوا، ان کی نمازوں میں نکھار پیدا ہوا۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث تھے، علم کا سمندر جس کو کہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ علم کا سمندر تو میرے ساتھ ہی ختم ہو گیا تھا۔ علم کا جو سمندر تھا وہ میرے ساتھ ختم ہو گیا تھا، اب تو چھوٹے چھوٹے کنویں باقی رہ گئے علم کے۔ واقعی مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ، آپ ان کے اقوال پڑھیں، ان کی تصانیف پڑھیں، محسوس ہوتا ہے۔ شمس تبریز نے ساری کتابیں اٹھا کے حوض کے اندر دے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اے بوڑھے تو نے کیا کر دیا، تو نے میری زندگی کا سرمایہ ختم کر دیا، کیونکہ اس دور میں کمپیوٹر نہیں تھے، مشینیں نہیں تھی لکھنے والی، ہاتھ سے لکھتے تھے۔ کمپیوٹر تو ابھی چلے ہیں 100-150 سال سے، 200 سال ہوں گے۔ اس وقت کمپیوٹر مشین نہیں تھی، ہاتھ سے لکھا جاتا تھا، اور پھر اس کو پڑھا جاتا تھا، کوئی غلطی تو نہیں ہوگی زبر زیر کی، کوئی مضمون آگے پیچھے تو نہیں ہوگی۔ ساری کتابیں اٹھا کے شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے، اور اس کے اندر مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ماتھے پہ ہاتھ مارتے ہیں کہ بوڑھے تو نے کیا کر، کہ کیا ہو گیا کہ تو نے زندگی کا سرمایہ ختم کر دیا، کہ تجھے معلوم ہے کہ ان کو لکھنے میں کتنی محنت لگی ہے، کہ اچھا کہ تجھے اپنی کتاب کا اتنا افسوس ہو رہا ہے۔ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے حوض میں ہاتھ ڈالا، کتاب نکالی، جھاڑ دو، غرض نکل رہا اس میں سے۔ کیا نکل رہا ہے؟ غرض نکل رہا ہے۔ کہا کہ یہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ تیرا علم ہے، اور جو اس میں تو غرض نکل رہی کہ تیرے علم کے اندر نکھار پیدا نہیں ہوا، تیرے علم کے اندر بھی چمک پیدا نہیں ہوئی، تجھے اپنے علم پر ناز ہے۔ اسی وقت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا اور بیعت ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے پھر اسی علم کو اسی کتاب کے اندر، انہی اقوال کے اندر ایسا درد پیدا فرمایا۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ 20 سال اپنے پیر و مرشد رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ سر پر انگیٹھی رکھ کے رہے، کہ مولانا رومی کو، مولانا شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کو گرمیوں میں گرم پانی چاہیے تھا، بڑا نازک مزاج تھا، تو اس لیے وہ گرم پانی استعمال کرتے تھے گرمی میں بھی، اس وجہ سے کہ میرے مرشد کو تکلیف نہ ہو اور وہ گرم پانی مانگے اور گرم پانی نہ ہو، اس لیے سر پہ انگیٹھی جلا کر رکھے۔ پھر اللہ نے ان کو مولائے روم بنایا، ایسا علم کا شہ سوار بنایا، آج بڑا سے بڑا عالم، بڑے سے بڑا مفسر، بڑے سے بڑا ولی اللہ ان کے اقوال پڑھتا ہے اور بیان کرتا ہے۔ یہ لوگ ویسے ہی نہیں بن گئے، انہوں نے قربانی دی ہے، اور یہ کیا تھا؟ یہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی توجہات کا اثر تھا۔ اس لیے بتایا کہ اگر تم اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھو گے تو ان کی توجہات سے تم اچھے راستے پر آ جاؤ گے، اور اگر تم غلط لوگوں کی صحبت میں بیٹھو گے تو اس کا اثر غلط پڑے گا۔ میرے عزیزو، یہ توجہات جو ہوتی ہے یہ بہت عمدہ چیز ہوتی ہے، اور اس کو یا یوں کہہ لیجئے یہ ایک خطرناک چیز ہوتی ہے۔ اس لیے اگر قلبی توجہات کسی اللہ والے کی انسان پہ پڑ جاتی ہے تو ولی کامل بن جاتا ہے۔ اگر کسی جادوگر بازوگر کی وہ خطرناک اور ناپاک توجہات کسی پڑ جائے تو انسان اپنے علم سے اور عمل سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، اس کے دھوکے میں آ کر، اس کے فریب میں آ کر۔
پرسوں کی بات، میں پنجاب جا رہا تھا، میری ٹرین تھی، ٹرین 2 گھنٹے لیٹ تھی، ہماری سیٹ کنفرم نہیں تھی، ویٹنگ میں تھا، میں اکیلا تھا، تو میں ایک جگہ سیٹ دیکھ کر اس پہ ایک مسلمان بہار سے بیٹھے ہوئے آ رہے تھے، میں ان کے پاس بیٹھ گیا۔ آگے چل کے رڑکی میں وہ سیٹ، میرے سامنے والی سیٹ خالی ہو گئی، تو وہاں ایک سادھو آ کر بیٹھ گیا۔ میں اپنی تسبیح پڑھ رہا تھا، ان کو امبالہ جانا تھا، مجھے راجپور اترنا تھا سرن شریف سے پہلے۔ میں اپنی تسبیح پڑھ رہا تھا، وہ بار بار مجھے دیکھ رہا، بار بار مجھے دیکھ رہا۔ اپنی تسبیح پڑھ رہا تھا، میرا معمول ہے کہ میں سفر میں زیادہ تر اپنے معاملات کی پابندی رکھتا ہوں، اور قضا جو ہوتے ہیں میں ان کو پوری کرنے کی کوشش کرتا ہوں سفر میں رہ۔ خیر وہ بیٹھ گئے، انہوں نے ایک جگہ کھانا لیا، اسٹیشن پہ سے لگ بھگ سہارنپور، تو وہ کھانا کھانے لے کے بیٹھ کے، تو انہوں نے اپنے بیگ میں سے ایک کنڈی نکالی اتنی بڑی، اس میں سے انہوں نے ایک مورتی نکالی، مورتی کو کپڑا لپیٹ رکھا انہوں نے، اور انہوں نے پوری توڑی کے بھٹورے، چھولے بھٹورے ہوتے ہیں، سالن پہ لگایا اور اس کے منہ پہ لگا کر پھر سالن میں ڈال دیا۔ پھر دوسرا ٹکڑا توڑا دوسری روٹی میں سے، وہ بھی انہوں نے ایسے ہی کرا، سالن میں لگایا، اس کے منہ پہ ٹچ کرا، اس کے اوپر گھمایا، پھر اس میں ڈال دیا۔ میں دیکھ رہا تھا، اور استغفار کی بات ہے کہ میں اس وقت استغفار کی تسبیح پڑھ رہا تھا، استغفر اللہ۔ اب دل میں آیا کہ اللہ، تو نے مجھے ایمان والا بنایا، تو نے اپنے سامنے جھکنا والا بنایا، تو نے کسی غیر کی پوجا کر کے کھانے والا نہیں بنایا، تو نے اپنے نام کے ساتھ ہمیں کھانے والا بنایا۔ پھر وہ کھانا کھانے لگے، کھاتے رہے۔ کھانے کے بعد انہوں نے اس مورتی کو صاف کیا، اپنے بیگ کے اندر رکھ لیا۔ اب ان کی نظریں بار بار میرے اوپر پڑ رہی تھی۔ اب انہوں نے مالا نکالی اپنے گلے میں سے، اس پر جاپ کرنا شروع کر دیا۔ اب ان کا اصل مقصد میرے اوپر اپنی توجہات ڈالنا تھا۔ اللہ کا کرم تھا کہ میں اپنے معاملات میں تھا، باوضو تھا، اللہ نے میرا دل ادھر متوجہ کر دیا، میں نے اپنی توجہات ان کے اوپر ڈال دی، اور ان کی مالا وہیں رک گئی۔ مجھ سے کہنے لگے، ملہ جی کیا کر رہے ہو؟ میں نے، آپ کیا کر رہے ہیں آپ بتائیے؟ کہ میں آپ کو دیکھ رہا تھا، میں نے، میرا اللہ آپ کو دیکھ رہا تھا، میں نے، آپ مجھے دیکھ رہے تھے، اور میرا اللہ آپ کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے، اللہ نے الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ نے ایمان والا بنایا ہے، اور ایک کامل شیخ کی صحبت میں اللہ نے اسباب بھی مکمل کیے ہیں۔ تو میرے عزیزو، سفر کے اندر رہ کر لوگ اپنے جال میں پھنسنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ سادھو سنت جو ہوتے ہیں، یہ بڑے ناپاک چیزوں سے یہ علم حاصل کرتے ہیں، تو اس لیے ان سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اگر سفر میں یہ لوگ ملے تو ان سے کنارہ کش کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ان کو اسی مقصد کے لیے چھوڑا جاتا ہے کہ تم یہ عمل کرو، یہ علم حاصل کرو، اس سے تم لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرو۔ جو کچے ایمان والے ہوتے ہیں وہ ڈگمگا جاتے ہیں، لیکن الحمدللہ جو اللہ کی چاہنے والے ہوتے ہیں، جنہیں ایمان پر اور اللہ پر سچا یقین ہوتا ہے، وہ کبھی ان کی باتوں میں نہیں۔ اس لیے سفر کے اندر ایک چیز کی کوشش کریں کہ باوضو رہ کریں، کہ انسان جب باوضو رہے گا تو غلط اثرات اس کے اوپر نہیں آئیں گے، فرشتے ان کے ساتھ موجود رہتے ہیں، شیطان ان کے ساتھ ہٹ جاتا ہے، کیونکہ جب وضو کرتا ہے انسان تو اللہ رب العزت کی رحمت اس کے ساتھ رہتی ہے۔ اور یہاں تک یہ بتایا ہے کہ جب انسان وضو کر کے سوتا ہے تو اس کی روح عرش اعظم کا طواف کرتی ہے، ان کو ناپاکی کی نہانے کی حاجت بہت کم ہوتی ہے۔ ہمارے اکابرین کا دستور تو یہ رہا کہ وہ رات کو وضو کر کے لیٹتے تھے، دن میں بھی اگر سوتے تو باوضو سوتے تھے، کیونکہ شیطان ان کے قریب نہ جائے۔ حالانکہ وہ سوتے نہیں تھے، بہت کم آرام کرتے تھے، لیکن کچھ وقت جو ان کی زندگی کے حقوق تھے، جسم کا جو حقوق ہوتا ہے آرام کرنے کا، اس کے مطابق لیٹتے تھے، تو وہ ایسے لیٹتے تھے تاکہ کوئی باطنی یا کوئی نفسانی توجہات ہمارے اوپر اثر نہ کرے۔ اس لیے میرے عزیزو، اکابرین کے اقوال اٹھا کر دیکھیں گے، ان کی زندگیاں اٹھا کر دیکھیں گے، تو انہیں تو معلوم ہوگا کہ ان کی زندگی کیسی تھی۔ اس لیے میرے عزیزو، ہمیں چاہیے کہ ہم کہیں بھی رہیں،
سفر میں رہیں اپنے اللہ کے بن کر رہیں، ادھر رہیں اپنے اللہ کے بن کر رہیں۔ تو سادھو صاحب کہنے لگے کہ جی میں یہ دیکھ رہا تھا کہ آپ کی جو یہاں پیر ہوتے ہیں، سنا کہ آپ کے یہاں یہ 7 چکر بھی ہمارے یہاں بولے جاتے ہیں، وہ آپ کے یہاں کرائے جاتے ہیں۔ من الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمارے یہاں 7 سبق بولتے ہیں اور 35 اسباق ہوتے ہیں۔ الحمدللہ اس عاجز نے سارے کے سارے طے کر رکھے ہیں کہ میں نے آپ کا چہرہ دیکھ کر پہچان لیا تھا کہ یہ کوئی ہے۔ میں چاہ رہا تھا کہ تمہارے اوپر اپنی نفسی توجہات ڈال کر تمہیں اپنی طرف متوجہ کروں، لیکن تم نے مجھ سے پہلے میری طرف اپنی توجہات ڈال دی۔ میرے عزیز، ایک مرتبہ یہ واقعہ ہمارے حضرت کے ساتھ پیش آیا اجمیر کے اندر۔ والد صاحب اجمیر گئے تھے تو وہاں مسجد میں جا رہے تھے تو ایک فقیر پیچھے پیچھے لگ گیا۔ اب اس نے مصافحہ ملا کر، سادھو تھا، فقیر تھا، مسلمان تھا یا کیا تھا اللہ بہتر جانے۔ وہاں تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، انگوٹھی پہنے رہتے ہیں اور سر پہ عجیب طریقہ کا کپڑا پہنتے ہیں، گلے میں مالا ڈالے رہتے ہیں، لوگ ان کو ولی سمجھتے ہیں۔ یہ ولی نہیں ہوتے ہیں، یہ گمراہ کرنے والے ہوتے ہیں لوگوں، ایسے لوگوں سے ہی بچ کر رہیں۔ تو اس نے مصافحہ میں سمجھا کہ یہ کوئی بزرگ ہے، ولی ہے، تو اس نے مصافحہ ملا کر چاہا کہ میں ان کا سارا جو اندر اللہ کا نور جسے بولتے ہیں یا کچھ اور بول لیجئے، سارا کھینچ لوں۔ اس نے والد صاحب سے مصافحہ ملایا تو اتنا وہ کچھ کرتا اس سے پہلے والد صاحب نے اس کی ساری چیز اپنی طرف کی اور مسجد چلے گئے۔ وہ باہر کھڑا رہا، وہ افسوس ہوا کہ مجھے الٹا پڑ گیا۔ جو والد صاحب باہر آئے تو اس نے پیر پکڑ لے کہ جی مولوی صاحب، گرو جی، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ والد صاحب نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم لوگوں کو اپنے جال میں پھنساتے ہو اس طرح کے کام کر کر کے، ہاں تمہیں دکھتا نہیں کون شخص کیا ہے؟ اس نے پیر پکڑے، کہا جی میں وعدہ کرتا ہوں، خواجہ صاحب کے دربار کے سامنے کھڑا ہو کر وعدہ کرتا ہوں، آج کے بعد میں کسی سے ایسا نہیں کروں گا، آپ میری چیزیں واپس کریں۔ تو واپس کرتی، لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں۔ آج بھی شیطان کے روپ میں اس کے چیلے موجود ہیں جو انسان کو گمراہ کرتے ہیں، اس کو تباہی کی طرف پہنچا رہے ہیں۔ ان کا مقصد صرف یہ بنا ہوا ہے کہ ہم کسی طریقے سے مسلمانوں کو پھنسائیں اور گمراہ کریں۔ مزاروں پہ تمہیں ایسے سے پڑے ہوئے مل جائیں گے جو نماز نہیں پڑھتے، تو کہتے ہیں کہ ہماری نماز تو دوسری جگہ ہوتی ہے۔ ایسے لوگ مل جائیں گے جو کالے لباس میں ہوں گے، بھگوا لباس میں ہوں گے، ہاتھ میں تسبیح ہوگی، لیکن ایمان سے دور ہوں گے، اور لوگ ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں جو بڑے پیر صاحب، بڑے بابا جی، بولتے نہیں ہیں کسی سے، ہر وقت تسبیح پڑھتے رہتے ہیں۔ ان کی یہی تو خاصیت ہے کہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا۔ لوگ ان کے پاس جائیں گے، وہ لوگوں کو کچھ اور بتائیں گے، ایمان کمزور ہوگا، ایمان کے اندر فسفساہٹ پیدا ہوگی، ایمان کے اندر خرابی آنی شروع ہو جائے گی، اور انسان اسی طریقے سے گمراہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، اپنے ایمان کی حفاظت کیجئے، اپنے کو بچائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے ہمیں بتایا ہے، ہمیں اس طریقے سے زندگی گزارنی ہے۔ جس طریقے سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے، سیرت کی کتابوں کے اندر ہمارے اکابرین نے، بزرگان دین نے لکھا ہے۔ ہمیں کتاب پڑھنی چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اکابرین اور بزرگان دین اولیاء عظام سے اپنا تعلق جوڑے، کیونکہ انہی کے ذریعے ہمارا ایمان نکھرے گا۔ مدرسوں کے ذریعے ایمان نہیں نکھرے گا، دعوت و تبلیغ کے ذریعے ایمان نہیں نکھرے گا۔ ہاں ایمان بن جائے گا، لیکن اسے نکھارنے کے لیے میرے عزیزو، جس طریقے سونار ایک چیز بنا دیتا ہے، ایک انگوٹھی بنا دی، ایک گلے کا ہار بنا دیا، لیکن وہ بنتے بنتے کالا ہو گیا کہ وہ ٹاکے لگے۔ اب اس کو نکھارنے کے لیے وہ دوسرے کے پاس بھیجتا، خود نہیں نکھارتا، وہ غالب بناتا ہے، اور اس کی نکھرائی دوسرے کے پاس ہوتی ہے۔ اس لیے میرے عزیز، مدرسوں کے اندر تبلیغ میں جا کر ایمان بن جائے گا، اس کو نکھارنے کی بھی ضرورت ہے۔ یہ اللہ رب العزت کے دیوانوں نے یہ خانقاہیں کھولی ہیں، ان خانقاہوں سے ایمان کو سجایا جاتا ہے، اس کو نکھارا جاتا ہے۔ جب یہ نکھر جاتا ہے تو دل کے اندر ایک حلاوت پیدا ہوتی ہے۔ جس طریقے سے ایک لڑکی، اس کی شادی ہوتی ہے، وہ زیور اس کو نکھار کر پہنایا جاتا ہے، وہ چیز، وہ زیور، وہ جھنکی، وہ پائل اس کے چہرے پر، اس کے پیروں میں، اس کے ہاتھوں میں اچھی لگتی ہے۔ اگر بنا کر بغیر نکھرائے پہنا دی تو عجیب لگے گی، لگے گی نہیں لگے گی؟ ہاتھ میں پہن لو، پیر میں پہن لو، تو وہ
عجیب لگے گی، جب وہ نکھر جائے گی اس کی خوبصورتی بڑھ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ ہے کہ یہ خانقاہیں ہیں، ان میں اپنے ایمان کو سجائیے، اہل اللہ سے، اہل دل سے اپنے ایمان کو سجوائیے، اپنے نفس کی اصلاح کیجئے، اپنے نفس پر کنٹرول کیجئے اور اس نفس کو نفس مطمئنہ بنائیے۔ جب یہ نفس مطمئنہ بن جائے گا تو اللہ رب العزت کی محبت اس دل کے اندر پیدا ہو جائے گی۔ نفس مطمئنہ کیسے بنے گا؟ نفس کہہ رہا ہے ہمیں یہ کھانا ہے، مت کھاؤ۔ نفس کہہ رہا ہے یہ کام کرو، وہ کام غلط ہے، مت کرو۔ نفس کہہ رہا ہے کہ 4 رکعت پڑھ، تم 8 پڑھو۔ نفس کہہ رہا ہے کہ تہجد میں مت اٹھ، تم اٹھو۔ نفس کہہ رہا ہے قرآن یار آج پاؤ پارہ پڑھ لے، 1 منٹ پڑھ، تم 2 پارے پڑھو۔ تب یہ نفس مطمئنہ بن جائے گا۔ جب تم اس کے خلاف چلو گے تو یہ سمجھ لے گا کہ ہاں یہ میرے خلاف چل رہا ہے، پھر یہ تمہاری طرف راغب ہونا شروع ہو جائے گا۔ لیکن پہلے اس کو نفس مطمئنہ یہ جبھی بنے گا جب تم کس اہل دل اہل حال سے اپنی محبت پیدا کرو۔ آج کا دور بڑے فتنوں کا دور ہے، گمراہیت کا دور ہے، چاروں طرف شیطان کے چیلے بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں تہاں ایمان کو کمزور کرنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بٹھایا گیا ہے، باقاعدہ ٹریننگ دی گئی ہے کہ تم یہ کام کرو، لوگ تمہارے پاس علاج کے لیے آئیں گے، تم یہ بتاؤ کہ وہ دین سے دور ہو جائے۔ 2-3 لوگ میڈیا پہ چھائے ہوئے ہیں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم پہلے ایمان میں تھے، ہمیں تبلیغ بھی لگائی، چلہ بھی لگایا، یہ بھی کرا وہ بھی کرا، لیکن آج وہ کہہ رہے کہ ہمیں قرآن سمجھ میں نہیں آیا، نبی آخری نبی نہیں ہے، قرآن آخری کتاب نہیں ہے۔ آج وہ میڈیا پر کھلے عام اعلان کر رہے ہیں اور دوسرے لوگ اس چیز سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اس لیے اپنے ایمان کو بچائیے، کسی گمراہ لوگوں کے پاس مت جائیے، کسی سادھو سنت کے پاس مت جائیے۔ ہمارے لیے ہمارا اللہ کافی ہے، ہمارے لیے اس کا نام کافی ہے، ہمارے لیے ہمارے اللہ کا نام کافی ہے، ہمارے لیے ہمارے نبی اتنا کام چھوڑ گئے، ہم سے وہ پورے نہیں ہو رہے ہیں، ہم سادھو کے سنتوں کے پاس جانے کے لیے وقت نکال رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا میری امت اگر قرآن پہ عمل کرے گی، میری امت اگر حدیث پر عمل کرے گی، میری امت اگر وارثین انبیاء کو اپنا امام مانے گی تو وہ کامیابی کے راستے پر ہے، ورنہ وہ گمراہی کے راستے پر ہے۔ جس نے قرآن کو سمجھ کر پڑھ لیا وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا ہے، اور جس نے نماز کے اندر نماز حقیقی پیدا کر لی وہ اللہ رب العزت کا مشاہدہ کرنے والا بن گیا، اور جس نے دنیا میں رہ کر اہل دل اہل حال سے، اس لیے قرآن کریم کے اندر آیت اتاری ہے 14.5 سال پہلے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جبکہ اس دور میں اولیاء اللہ نہیں تھے، نبی تھے، صحابی تھے، تابعین کا دور تھا، وہ نبیوں کا دور تھا، تابعین کا بھی دور نہیں تھا۔ تو قرآن اترا، صحابیوں کا دور تھا جب تو ولی نہیں تھے، ولی تو تابعین کے بعد آئے، لیکن اللہ نے ان ولیوں کا ذکر، اولیاء اللہ کا ذکر قرآن کریم کے اندر فرما دیا ہے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، تم اللہ والوں کے، اللہ کے نیک بندوں کو برا بھلا مت کہو، ان کی طرف غلط نگاہیں اٹھا کر مت دیکھو، کیونکہ یہ وارثین انبیاء ہیں، یہ اللہ کے دیوانے ہیں، یہ اللہ کے عاشق ہیں، یہ اللہ کے چاہنے والے ہیں، تم ان کی صحبت میں رہ کر اللہ رب العزت تک پہنچو۔ قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ ایک فتنہ وہ ہے، ایک فرقہ وہ ہے جو آج اولیاء اکرام کو بھی نہیں مانتا۔ جس چیز کو قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کو جھٹلانا کفر تک پہنچنا ہے، ایمان سے خارج ہو جانا ہے۔ صحیح بتاؤ، جس نے قرآن کو جھٹلایا وہ ایمان سے خارج ہو گیا نہیں ہو گیا؟ پاکستان کے اندر ایک فرقہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ قرآن نبی پہ نہیں اترا ہے، تمام لوگ اس کی جماعت میں بیٹھتے ہیں، وہ ٹریننگ دیتا ہے، اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ قرآن نبی پہ نہیں اترا ہے۔ محمد شیخ اس کا نام ہے، داڑھی اس کی نہیں ہے، لباس اس کا سنت کے مطابق نہیں ہے، اور کہتا ہے کہ مجھ سے اللہ راضی ہو گیا، اللہ نے میرے اوپر یہ علوم کھولے ہیں۔ استغفر اللہ! ارے وہ قرآن جب پہاڑی پہ اتار دیا جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، کسی درخت پہ اتار دیا جاتا وہ درخت جل کے راکھ ہو جاتا۔
اللہ نے اس نبی پہ قرآن پاک اتارا، آج لوگ اس کا انکار کرتے ہیں۔ جہاں تہاں فتنے پھیلانے والے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو تیار کیا گیا ہے، یہودیوں نے، مشرکوں نے اس کو تیار کیا ہے کہ تم یہ ٹریننگ دو، اور لوگوں کو اپنے جال میں پھانس رہے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے ایمان کو بچائیے، اپنے ایمان کی حفاظت کریے۔ جو بات ہمارے بڑوں نے بتائی ہے، کوئی اس کے خلاف بات کرتا ہے، ان کی بات مت سنیے، ان سے راستہ کٹ کر لیجئے، اپنا دوسرا راستہ اختیار کر لیجئے۔ کوئی نئی بات بتاتا ہے، اس کی بات مت سنیے۔ کوئی کہتا ہے کہ نبی آخری نبی نہیں ہے، لعنت کر کے اس کے اوپر سے نکل جاؤ کہ تو لعنتی ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، تو میرے نبی کو آخری نبی نہیں کہتا۔ میرے نبی نے یہ کہا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ آج ایک فرقہ وہ ہے جو حضرت علی کو بھی یہ کہتا ہے کہ حضرت علی نبی سے بھی افضل تھے، نعوذ باللہ، نبی سے افضل کوئی نہیں ہو سکتا، چاہے وہ موسیٰ علیہ السلام ہو، وہ آدم علیہ السلام ہو۔ آج ہی میں نے ایک تقریر سنی، ایک شخص کہہ رہا ہے شیعہ کہ حضرت علی حضرت آدم سے بھی افضل ہے۔ حضرت علی ہمارے سر کے تاج ہیں، صحابی ہیں، خلفائے راشدین ہیں، لیکن جہاں تک ان کا مقام ہے، ہم اس سے آگے کسی کو نہیں مانیں گے۔ میرے نبی کو اللہ نے سب سے اونچا، سب سے اعلیٰ مقام عطا کیا ہے، ہم ان کو مانتے ہیں۔ تمام نبی کے سردار میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہم مانتے ہیں۔ بیت المقدس میں آپ نے تمام نبی کی امامت کی ہے، ہمارا ایمان ہے۔ جب معراج پر جا رہے تھے، لیکن کوئی یہ کہے کہ حضرت علی رسول اللہ سے افضل ہیں، حضرت موسیٰ سے افضل ہیں، حضرت آدم سے افضل ہیں، ہم اس چیز بالکل برداشت نہیں کریں۔ ایسے لوگوں سے بچو۔ انہوں نے اپنی طرف سے حدیثیں نکال دی، عربی میں حدیثیں نکال دی، اردو میں حدیثیں نکال دی کہ دیکھو اس وقت حضرت علی نے یہ فرمایا، یہ فرمایا، یہ فرمایا، یہ فرمایا۔ بیٹا کبھی باپ سے افضل نہیں ہو سکتا۔ ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، جن سے اللہ نے اس دنیا کا وجود بخشا ہے۔ تو میرے عزیزوں میں یہی بتا رہا ہوں کہ گمراہیت کا دور ہے، فتنوں کا دور ہے۔ آپ ایسی چیز نیٹ پہ بھی مت سنا کریں، سننے سے ایمان میں خرابی ہونے کا اندیشہ ہے۔ کوئی چیز اگر لگتی ہے کہ یہ بات غلط بیان کر رہا ہے تو اس چیز کو فوراً کاٹ دیں، مت سنیں۔ کوئی چیز اگر سننی ہے، ہمارے کابرین کے بیانات، ان کی تاریخ، ان کی ہسٹوریاں موجود ہیں، ان کو سنو۔ کوئی منع نہیں کرتا آپ نیٹ یوز مت کرو، لیکن جس طریقے سے کرنے کا حق ہے اس طریقے سے کریں، غلط طریقے سے مت کریے۔ اکابرین کی تقریریں پڑھی ہوئی ہیں، ان کو سنیے، بزرگان دین کے اقوال ہیں وہ سنیے۔ کسی بزرگ کا آپ نام لکھ کے ڈال دیں گے، ان کے اقوال مل جائیں گے، ان کی ہسٹوری مل جائے گی، بچپن سے لے کے ان کی وفات تک کے سارے واقعات مل جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ کتاب نہیں پڑھنا جانتے ہیں تو بزرگوں کا نام یوٹیوب پہ لکھ کے ڈال دیں، زبان سے بول کر ڈالتے ہیں، ان کا اقوال نکل جاتے ہیں، سن کر ایمان تازہ ہوتا ہے۔ مسئلہ وہی ہے کہ جس طریقے سے آپ اس کو سمجھیں گے، اسی طریقے سے آپ کے اندر اتریں گے، اسی طریقے سے آپ عمل کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنی سچی محبت عطا فرمائے۔ اللہ ہماری ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ برے لوگوں سے، بری باتوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اپنی سچی محبت نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔